اس ایس ایچ او کے خلاف نہیں بولتا، کیونکہ یہ جو ایس ایچ او ہے ود ان نو ٹائم 10 منٹ کے اندر اندر ان کا ہاتھ میرے گردن تک پہنچ جائے گا، تو میں نے نہیں بولنا ان کے خلاف۔ اور اگر اسی طرح کا ظلم، اسی طرح کا ایس ایچ او پشاور کسی پولیس اسٹیشن کا ہوگا اور وہ وہاں پر ظلم کرے تو میں ان کے خلاف بھی ہوں، اور میں ان کے خلاف پوری کمپین کھڑی کر دوں گا، سوشل میڈیا پر بھی بولوں گا، ریلی بھی نکالوں گا، سب کچھ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس ٹاپک پر میں ابھی بات کرنے لگا ہوں اس کے حوالے سے میرا تفصیلی ولاگ موجود ہے، اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی مسلمان در حقیقت ظلم کے خلاف نہیں ہے، نہ ہم مظلوم کے ساتھی ہے، ہم ظالم کے خلاف ہے، لیکن پھر ظالم کو بھی اپنے چوائس کا ڈھونڈتے ہیں، ہر ظالم کے بھی ہم خلاف نہیں ہے۔ ہم ظالم کو پرکھتے ہیں کہ اس ظالم کے خلاف ہونا ہے، اس ظالم کے خلاف نہیں ہونا، اور مظلوم کو بھی پرکھتے ہیں کہ اس مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور اس مظلوم کا ساتھ نہیں دینا۔ تو اٹ مینس کہ ہم ظلم کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ظلم کے خلاف ہوتے تو نہ ظالم کو پرکھتے اور نہ ہی مظلوم کو پرکھتے۔ مظلوم میرا اپنا ہوتا یا پرایا ہوتا، کافر ہوتا یا مسلمان ہوتا تو میں مظلوم کا ساتھی ہوتا، اور اسی طرح ظالم بھی اپنا ہوتا یا پرایا ہوتا، کافر ہوتا، مسلمان ہوتا، قریب ہوتا، دور ہوتا، طاقتور ہوتا، بہت زیادہ طاقتور ہوتا یا کم طاقتور ہوتا، تو ہم اس کے خلاف ہوتے، ہم پھر اس کو نہ پرکھتے، اس میں اپنی چوائس کا ظالم نہ ڈھونڈتے کہ اس کے خلاف ہونا ہے اور اس کے خلاف نہیں ہونا۔ جس طرح میں ابھی مثال دیتا ہوں پہلے مظلوم کے حوالے سے، اگر مظلوم پنجابی ہے اور میں پٹھان ہوں تو میں اس مظلوم کا ساتھی نہیں ہوں، کیونکہ وہ مظلوم پنجابی ہے، یا اگر کشمیری ہے تو پھر اس کا بھی ساتھی نہیں ہوں، اگر سندھی ہے تو پھر اس کا بھی ساتھی نہیں ہوں، کیونکہ میں تو پٹھان ہوں، اور اگر میں پنجابی ہوں اور مظلوم کشمیری، پٹھان، سندھی ہے تو پھر اس کا بھی ساتھی نہیں ہوں، کیونکہ میں تو پنجابی ہوں۔ اسی طرح آپ اس فارمولے کو اپلائی کرتے جائیں۔ اگر مظلوم میرا دشمن ہے عام معاملات زندگی میں تو میں اس کا ساتھی نہیں ہوں، اگر مظلوم میرا دوست ہے تو میں اس کا ساتھی ہوں، اگر مظلوم میرا بھائی ہے تو میں اس کا ساتھی ہوں، اگر مظلوم چند سٹریٹس آگے کر کے کسی سٹریٹ میں ہے تو میں اس کا بھی ساتھی نہیں ہوں۔ یعنی ہم برادری کو ساتھ دیتے ہیں، مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے اس کو پرکھتے ہیں، مختلف پہلوؤں سے، اس میں رشتہ داری بھی آ جاتی ہے، قربتیں آ جاتی ہے، اس میں دوستیاں آ جاتی ہے، قومیت آ جاتی ہے، لسانیت آ جاتی ہے، مسلمانیت آ جاتی ہے، پاکستانیت آ جاتی ہے، مگر انسانیت نہیں آتی، کہیں دور دور بھی نظر نہیں آتی۔ اور اسی طرح ہم ظالم کو بھی پرکھتے ہیں۔ مثلا اب ایک ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے، اس کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، مطلب ایبٹ آباد کسی بھی پولیس اسٹیشن کا آپ لے لیں، میں ایبٹ آباد میں رہتا ہوں اس لیے میں ایبٹ آباد کا مثال دیتا ہوں، پولیس اسٹیشن کا کوئی ایس ایچ او ہے وہ ظلم کرتا ہے تو میں اس ایس ایچ او کے خلاف نہیں بولتا، کیونکہ یہ جو ایس ایچ او ہے ود ان نو ٹائم 10 منٹ کے اندر اندر ان کا ہاتھ میرے گردن تک پہنچ جائے گا، تو میں نے نہیں بولنا ان کے خلاف۔ اور اگر اسی طرح کا ظلم، اسی طرح کا ایس ایچ او پشاور کسی پولیس اسٹیشن کا ہوگا اور وہ وہاں پر ظلم کرے تو میں ان کے خلاف بھی ہوں، اور میں ان کے خلاف پوری کمپین کھڑی کر دوں گا، سوشل میڈیا پر بھی بولوں گا، ریلی بھی نکالوں گا، سب کچھ کروں گا، کیونکہ وہ پشاور میں کسی پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او ہے اور ان کا ہاتھ جو ہے میرے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا، ان کا دائرہ کار جو ہے، دائرہ اختیار جو ہے وہ پشاور تک محدود ہے۔ پھر اسی طرح اگر ملکی سطح پر لے لے، ملکی سطح پر ڈی آئی جی کے خلاف تو میں ڈنکی کی چوٹ پر بولتا ہوں، کسی منسٹر کے خلاف بھی بولتا ہوں، اور ان کا راستہ بھی روکتا ہوں، ان کے گھر پر بھی حملہ آور ہوتا ہوں، ریلیاں بھی نکالتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ لیکن اگر یہی ظالم خلائی مخلوق سے یا جنات میں سے تعلق رکھنے والا ہوا تو پھر میں اس کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ پورا پاکستان ان کے کنٹرول میں ہے۔ جنات تو آپ کو پتہ ہے نا، جنات تو ایک ایک سیکنڈ میں جو ہے نا پاکستان کے چھپے چھپے پر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر اب دیکھو، ایک ظالم ہے جس کا نام ہے امریکہ، اسرائیل، بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے، پوری دنیا پر ان کا راج ہے، لیکن پاکستان میں بیٹھ کر میں ہر قسم کے الفاظ ان کے خلاف میں بولتا ہوں، میں ان کو لتھاڑتا ہوں، میں ان کو دھمکیاں دیتا ہوں، میں ان کو دہشت گرد کہتا ہوں، یعنی جو منہ میں آتا ہے سخت سے سخت جملہ ان کے خلاف میں بولتا بھی ہوں اور بولنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہوں، کیونکہ ان کا ہاتھ میرے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وہ میرے پیدائش سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بولنا، ان کو دہشت گرد کہنا، ان کو دھمکیاں دینا اور بڑی بڑی باتیں کرنا، گلا پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرنا، یہ در حقیقت کلمہ حق نہیں ہے، یہ بہت آسان کام ہے، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کو میں تب بولوں گا کہ آپ کلمہ حق بلند کرنے والے مرد مجاہد ہے جب پاکستان کے اندر یزیدوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، جابروں کے خلاف، ان کے ظلم، بربریت، یزیدیت اور فرعونیت کے خلاف کلمہ حق بلند کرے، تب میں آپ کو بولوں گا کہ آپ نے کلمہ حق بلند کیا اور آپ واقعی مرد مجاہد ہے۔ یہ باقی جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف باتیں کرنا، یہ ٹھوپی ڈرامہ ہے، اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف مت بولو اور فلسطین اور شام یا برما کے مسلمانوں کا ساتھ مت دو، دینا ہے ساتھ، کیونکہ میں جسد واحد کا جو حدیث مبارکہ ہے اس پر میں یقین رکھتا ہوں، مگر آپ نہیں رکھتے۔ آپ ان کے لیے یہ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جسد واحد ہے،
مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسی حدیث کی آڑ میں آپ فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، افغانستان، دیگر جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے مثال تو دیتے ہیں، اس کا سہارا لیتے ہیں، لیکن چراغ تلے اندھیرا، قبائل آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، اپنے وطن عزیز میں ظلم، جبر و بربریت کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لاشیں بچھائے جاتی ہیں، یہاں پر آپ کو جسد واحد کیوں نظر نہیں آتا؟ یہاں پر اس حدیث کا مثال کیوں نہیں دیتے؟ کہا جاتا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے امتحان ہے مگر عذاب ہم پر ہے۔ آئیے غزہ اور میدان پر میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے اور تیرے پاکستانی مسلمانوں کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے۔ اس طرح کی باتیں نہ کرو، بات کرنی ہے تو حق کی کرنی ہے، یہ ٹروپی ڈرامے نہیں ہونے چاہیے۔ مزید سیاست چمکانے کے لیے کچھ بھی بول لیتے ہو، ادھر ادھر ریلیاں جلسے جلوس کرنے ہیں تو یہاں پہ کرو۔ اور پھر دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بروز قیامت جو سوال ہوگا وہ تجھ سے اپنے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، قریب ترین لوگوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا، اور ان لوگوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا جہاں پر آپ کے پاس طاقت ہو، آپ کے بس میں ہو، ایک چیز استطاعت رکھتے ہو آپ اس ظلم و بربریت کو روکنے کے لیے، مظلوم کا ساتھ دینے کا کہ آپ استطاعت رکھتے ہو۔ آپ کی دھمکیوں سے اسرائیل اور امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں سے تو ان کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی، لیکن یہاں پر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اس ظلم کو روک سکتے ہو، تو آپ کے آواز اٹھانے کی ضرورت یہاں پر ہے، نہ کہ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف۔ جی یقیناً اٹھاؤ، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے میں حق میں ہوں، لیکن یہاں پر اس طرح کی مجرمانہ خاموشی یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔